ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس باب مطابق مقدس مرکز 9 باب 37 تا 39 آیات۔ یسوع نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور وہ ہمارا پیرو نہیں، اور ہم نے اسے منع کیا۔ تب یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرو، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر معجزہ کرے اور جلد مجھے برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ دامن مریم ڈیرکآباد کی دھرتی سے آپ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ میں آپ سب کی سلامتی، خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع سے اپنی موت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ خداوند یسوع سے اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے انہیں آنے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مگر شاگرد ان باتوں کو سمجھ نہ سکے اور خداوند سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا کیا مطلب ہے۔ جلیل کے راستے پر جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیروکار آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ ان میں سے بڑا کون ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے دکھوں اور اپنی موت کے بارے میں بتا رہا ہے، اور دوسری طرف شاگرد اعلیٰ عہدوں، بلند مقاموں کے خیالوں میں گم ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مطابق اول ہونا آخر ہونا ہے، جان بچانا جان کھونا ہے، بڑا ہونا چھوٹا ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اختیار کی بجائے خدمت پر زور دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں کیا بحث ہوئی ہے۔ اس نے انہیں حلیمی کا سبق دیا کہ انسان خدمت کرنے میں عار محسوس نہ کرے اور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک چھوٹے بچے کو لے کر بیچ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اگر کوئی میرے نام پر سب سے چھوٹے اور گمنام شخص پر مہربانی کرتا ہے تو یہ بڑا اور عظیم کام ہے اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خادم بنیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور اپنے آپ کو جھکا دیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی اپنے آپ کو جھکاتی ہے وہ کثرت سے پھل لاتی ہے۔ آئیں عملی زندگی کو اپنائیں اور خدا کی برکتیں پائیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔